پیارے بھائی اور بہن، دوسری بات جو ہم باب 28 میں دیکھتے ہیں وہ ہے افود۔ ہم پڑھیں گے آیت 6 سے آیت 9۔ لکھا ہوا ہے، اور افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنائے، جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو، اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں، اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا، اس پر افود کی طرح کام ہو، اور وہ اسی کپڑے کا ہو، اور سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنا ہوا ہو، اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرانا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ افود کے بارے میں سمجھانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ یہ جو افود تھا، کٹان کے کپڑوں کے اوپر سے پہنا جاتا تھا۔ 2 لمبے کپڑے لیتے تھے اور پتھر سے ایک کپڑے کو ایک مونڈے پہ لگاتے تھے، اور دوسرے کپڑے کو دوسرے پتھر پہ دوسرے مونڈے پہ لگاتے تھے۔ اسرائیل کے 12 بیٹوں میں سے 6 بیٹوں کے نام ایک پتھر پہ کھدے ہوئے تھے، اور 6 نام دوسرے پتھر پہ کھدے ہوئے تھے۔ جب سردار کاہن خدا کے موجودگی میں آتا تھا تو اسرائیل کے بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے کے جاتا تھا، یعنی کہ وہ پتھروں پہ جو اسرائیل کے بیٹوں کے نامہ کھدے ہوئے تھے، یعنی کہ اسرائیل کے یہ 12 بیٹوں کے نامہ جو پتھر پہ کھدے ہوئے تھے اور مونڈوں پہ لگائے گئے تھے، کاہن کے ساتھ خدا کے موجودگی میں داخل ہوتے تھے۔ میرے دوست، یہ چیز کاہن کے طاقت اور قدرت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ عبرانیوں کا خط ہم کو یسوع مسیح کے سردار کاہن ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ہم باب 7 اور آیت 25 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفقت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح ہم لوگوں کو نجات دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس وہ طاقت اور قوت ہے ہم کو نجات دینے کے لیے۔ میرے دوست، کیا آپ کو وہ تمثیل یاد ہے کیا؟ وہ تمثیل جہاں مسیح کھوئی ہوئی بھیڑ کے بارے میں بولتے ہیں، کیسا وہ آدمی جب اس کی کھوئی ہوئی بھیڑ مل جاتی ہے تو وہ بھیڑ کو خوشی کے ساتھ اپنے کندھوں پہ ڈال کے لاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح میرے کو اور آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ واقعی میں یہ افود مسیح کی ایک زبردست تصویر کھینچتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28 کا دوسرا حصہ۔ اب ہم تیسرے حصے پہ جائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ تیسرا حصہ ہے سینہ بند۔ ہم پڑھیں گے آیت 15 سے 21۔ لکھا ہوا ہے، اور عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور افود کی طرح سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنوانا، وہ چوکنٹا اور دوہرا ہو، اس کی لمبائی 1 بالشت ہو، اور 4 قطاروں میں اس پر جواہر جڑنا، پہلی قطار میں یاقوت سرخ اور پکراج اور گوہر شب چراغ ہو، دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور یشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد، یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں۔ یہ جواہر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے مطابق شمار میں 12 ہو، اور انگشتری کے نقش کی طرح یہ نام جو 12 قبیلوں کے نام ہوں گے ان پر کندہ
کیے جائیں۔ تو یہاں خدا موسیٰ سے بولتا ہے کہ عدل کا سینہ بند کسی ماہر استاد سے بنوانا، اور خدا یہاں یہ بھی بولتا ہے کہ سینہ بند افود کے ویسا سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنانا۔ یہ سینہ بند جو ہے عدالت کا سینہ بند تھا۔ کیوں میرے دوست؟ یہ حقیقت ہے کہ گناہ کی عدالت ہو چکی ہے۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے آج ہم کو راز بازی کا سینہ بند ہونا ہے۔ سینہ بند جو ہے ہمارے دل کے کڑواہٹ کو ڈھپتا ہے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کے موجودگی میں کھڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہ کی عدالت ہو چکی ہے اور یسوع مسیح کی راز بازی ہم کو پہنائی گئی ہے۔ تو یہ جو سینہ بند ہے وہ عدالت کا سینہ بند ہے۔ سینہ بند ایک طرف سے افود کا ایک حصہ تھا۔ افود اور سینہ بند ایک ساتھ جاتے تھے اور خوبصورتی قائم کرتے تھے، اور یہ سردار کاہن کے سینہ بند پہ 12 قیمتی پتھر تھے۔ 3 پتھر ایک لائن میں رکھے جاتے تھے اور ایسے 4 لائن ہوتے تھے۔ یہ پتھروں کا ذکر ہم کو مکاشفہ کی کتاب میں بھی ملے گا، جہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نئے یروشلم کے بنیاد رہیں گے۔ ہر پتھر خوبصورت رنگ کا تھا اور چمکتا تھا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ خدا کی ساری کائنات رنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور جب ایک دن سارے گناہ کو نکال دیا جائے گا تو ہم سارے کائنات کو چمکتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ جو 12 پتھر ہیں بڑی دلچسپی کے ہیں۔ جب سردار کاہن خدا کے موجودگی سے یہ سینہ بند پہن لے کے جاتا تھا تو یہ سردار کاہن یسوع مسیح کی تصویر بنتا تھا، جو خدا باپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے ہیں ہمارے لیے دعا کر لیتے ہوئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خداوند ہم کو صرف ان کے کندھوں پہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ہم کو ان کے کندھوں پہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم کو انہوں اپنے سینے پہ بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کے دل میں کھودے گئے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28 کا تیسرا حصہ، اور اب ہم جائیں گے چوتھے حصے پہ، اور وہ ہے یورم اور تمم۔ ہم پڑھیں گے آیت 30۔ لکھا ہوا ہے، اور تو عدل کے سینہ بند میں یورم اور تمم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلے کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیے رہے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ یورم اور تمم کیا چیز ہیں۔ جو بھی ہے، یہ چیز خدا کے مرضی کو جاننے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28 کا چوتھا حصہ۔ اب ہم اٹھائیں گے 5واں حصہ، اور وہ ہے افود کا جبہ۔ اب ہم آیت 33 اور 34 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اس کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے انار بنانا، اور ان کے درمیان چاروں طرف سونے کی گھنٹیاں لگانا، یعنی جبے کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار، پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو، اور اس کے بعد انار۔ پیارے دوست، انار جو ہے پھل کے بارے میں بات کرتا ہے، اور گھنٹیاں گواہی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزاں ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم یسوع مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بننا ہے، اور ہمارے زندگی میں پاک روح کے پھل بھی ہونا ضروری ہے۔ کئی لوگ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، مگر ان کی زندگی یسوع مسیح کے تعلیم کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ بولتے ایک ہیں اور کرتے ایک ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زندگی یسوع مسیح کے تعلیم سے ملتی ہے، مگر یہ لوگ دوسروں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں دونوں چیزاں رہنا، یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم بھی ہمارے زندگی کے ذریعے سے نظر آنا۔ آیت 35 میں لکھا ہوا ہے، اس جبے کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے،
تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداوند کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائے دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔ تو کاہن یعنی کہ سردار کاہن جب پاک مقام میں اندر جاتا تھا اور پھر باہر آتا تھا تو یہ گھنٹیاں بجتے تھے، اور یہ 8 لفظ یعنی تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے یہ بتاتے ہیں کہ کاہن پاک مقام کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اگر بے حرمتی کریں گا تو مر جائیں گا۔ آیت 36 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، اور خالص سونے کا ایک پتھر بنا کر اس پر انگشت تاری کے نقش کی طرح یہ کندہ کرنا خداوند کے لیے مقدس، اور اسے نیلے فیتے سے باندھنا تاکہ وہ امامے پر یعنی امامے کے سامنے کے حصے پر ہو، اور یہ ہارون کی پیشانی پر رہے، تاکہ جو کچھ بنی اسرائیل اپنے پاک ہدیوں کے ذریعے سے مقدس ٹھہریں، ان مقدس ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی بدی ہارون اٹھائے، اور یہ اس کی پیشانی پر ہمیشہ رہے تاکہ وہ خداوند کے حضور مقبول ہوں۔ تو یہ کپڑے سردار کاہن کو دوسرے کاہنوں سے الگ کرتے تھے، یعنی کہ سردار کاہن جو کپڑے پہنے رہتا تھا وہ دوسرے کاہنوں کے کپڑوں سے الگ رہتے تھے، یعنی کہ سردار کاہن پہچانے جاتا تھا کہ یہ سردار کاہن ہے۔ آیت 39 سے آیت 43 میں لکھا ہوا ہے، اور کرتا باریک کٹان کا بنا ہوا اور 4 خانے کا ہو، اور امامہ بھی باریک کٹان ہی کا بنانا، اور ایک کمر بند بنانا جس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اور ہارون کے بیٹوں کے لیے کرتے بنانا، اور عزت اور سینہ کے واسطے ان کے لیے کمر بند اور پگڑیاں بنانا، اور تو یہ سب اپنے بھائی ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو پہنانا، اور ان کو مسح اور مخصوص اور مقدس کرنا، تاکہ وہ سب میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور تو ان کے لیے کٹان کے پائجامے بنا دینا تاکہ ان کا بدن ڈھکا رہے، یہ کمر سے ران تک کے ہوں، اور ہارون اور اس کے بیٹے جب جب خیمہ اجتماع میں داخل ہوں یا خدمت کرنے کو پاک مکان کے اندر قربانگاہ کے نزدیک جائیں، ان کو پہنا کریں، تا ایسا نہ ہو کہ گنہگار ٹھہریں اور مر جائیں۔ یہ دستور العمل اس کے اور اس کی نسل کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خدمت گزاری کے دوران ننگا پن دکھے۔ یہ کپڑے جو ہے کاہن کو ڈھکتے تھے۔ تو یہ ختم ہوا باب 28، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 29۔ اگر ہم باب 29 میں دیکھیں گے تو باب 29 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا حصہ ہے کاہنوں کی مخصوصیت، دوسرا حصہ ہے مخصوصیت کی قربانیاں، تیسرا حصہ ہے کاہنوں کی خوراک، چوتھا حصہ ہے جلانے کے قربانیاں جو ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پہلا حصہ، اور وہ ہے کاہنوں کی مخصوصیت، یعنی کہ کاہنوں کو مخصوص کرنا۔ آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو پاک کرنے کی خاطر تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، تو ان کے واسطے یہ کرنا کہ ایک بچھڑا اور 2 بے عیب مینڈے لینا۔ ایمان رکھنے والا اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، خدا اس کو پاک صاف کرنا پڑتا ہے۔ آیت 2 سے 4 میں لکھا ہوا ہے، اور بے خمیری روٹی اور بے خمیری کے کلچے جن کے ساتھ تیل ملا ہو، اور تیل کی چھپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں لینا، یہ سب گیہوں کے میدے کی بنانا، اور ان کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو بچھڑے اور دونوں مینڈوں سمیت آگے لے آنا۔ پھر ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لا کر ان کو پانی سے نہلانا۔ میرے بھائی اور بہن، ہارون اور ان کے بیٹوں کو نہلانے کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا کرنا، یعنی کہ ہارون اور ان کے بیٹوں کی نئی پیدائش ہو رہی تھی۔ اگر ہم تیتوس کے خط میں دیکھیں گے تو باب 3 اور اس کی آیت
4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راز بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ تو یہاں جو نہانے والی بات ہے وہ نئی پیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ اب موسیٰ جو ہے ہارون کو لباس پہنانے والے ہیں۔ آیت 5 سے 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور وہ لباس لے کر ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ بند پہنانا اور افود کا کاریگری سے بنا ہوا کمر بند اس کے بند دینا، اور امامے کو اس کے سر پر رکھ کر اس امامے کے اوپر مقدس تاج لگا دینا، اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا، پھر اس کے بیٹوں کو آگے لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کے کمر بند لپیٹ کر ان کے پگڑیاں باندھنا، تاکہ کہانت کے منصب پر ہمیشہ کے لیے ان کا حق رہے، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو مخصوص کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مخصوص کرنے کا قدم صرف خدا اٹھاتا ہے۔ ہم ہمارے اعمال کے ذریعے سے یا ہمارے قابلیت کے ذریعے سے مخصوص نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ میں موسیٰ کے دعا کو یا پھر ایلیا کے دعا کو یا پھر داؤد کے دعا کو یا پھر سیموئیل کے دعا کو پڑھیں گے یا پھر نیا عہد نامہ میں پولس رسول کے دعا کو پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ خدا کے پاس یہ حیثیت سے نہیں آئے کہ ان لوگ کیا تھے یا کون تھے یا خدا سے کیا وعدہ کرے تھے کہ ان لوگ کریں گے، بلکہ اپنے آپ کو ناچیز جانتے ہوئے خدا کے پاس آئے۔ میرے دوست، بات یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ کے ساتھ آنا اور خدا کو اجازت دینا بھرنے کے لیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 29 کا پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے مخصوصیت کی قربانیاں۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، پھر تو اس بچھڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس بچھڑے کے سر پر رکھیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہارون اور ان کے بیٹوں کو بچھڑے پہ ہاتھ رکھنا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ایک گنہگار بچھڑے کو لا کے خرمنگا کے پاس کھڑ کے اور اس پہ ہاتھ رکھتا تھا، یعنی کہ جب بچھڑے پہ ہاتھ رکھتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بچھڑا وہ گنہگار کی جگہ لیا ہے اور وہ بچھڑا گنہگار کے لیے مرے گا۔ تو یہاں جو ہے بچھڑا ہارون کی جگہ لیا، اور یہ بچھڑا ہارون کے لیے اپنی جان دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارون گنہگار ہیں۔ یہ ہے جلانے کی قربانی۔ جب ہم احبار کے کتاب پہ آئیں گے تو یہ جلانے کے قربانیوں کے بارے میں تفصیل سے غور کریں گے۔ اگر ہم باغ عدن میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی جلانے کی قربانی تھی۔ تو یہاں جو ہے بچھڑے کو ہارون کی جگہ لینا تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 39 کا دوسرا حصہ۔ اب ہم تیسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے کاہنوں کی خوراک۔ آیت 26 اور 27 میں لکھا ہوا ہے، اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیے کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیے کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ احبار کی کتاب میں دیکھیں گے کہ نذرانے کا ایک حصہ ہارون اور ان کے بیٹوں کو جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لاویوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمین نہیں دی گئی تھی، اور یہ طریقے سے خدا ان کے نظروں کو، یعنی کہ ان کے
ضرورتوں کو پوری کرنے لگا۔ لاویاں جو تھے مسکن کے خدمت گزاری کے لیے چنے گئے تھے، یعنی کہ مسکن میں خدا کی خدمت گزاری کرتے تھے اور بعد میں ہیکل میں کرنے لگے، اور ان کے لیے نذرانے کا ایک حصہ مقرر کیا جاتا ہے اور کیا جاتا تھا اور کیا گیا تھا۔ تو یہ ختم ہوا باب 29 کا تیسرا حصہ۔ اب ہم چوتھے اور آخری حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے جلانے کی قربانی جو ہمیشہ کے لیے جلتی رہے۔ آیت 38 سے 40 میں لکھا ہوا ہے، اور تو ہر روز سدا ایک ایک برس کے 2 برے قربانگاہ پر چڑھایا کرنا، ایک برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور ایک برے کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا دینا، جس میں ہن کے چوتھے حصے کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہن کے چوتھائی حصے کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ تو یہ جلانے کی قربانی ہمیشہ کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ عبرانیوں کا خط ہم کو یہ سچائی کے بارے میں ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم باب 9 اور اس کی آیت 26 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا، تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ جو آیت ہے یسوع مسیح کے قربان ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ بکری کا یا برے کا یا مینڈے کا خون گناہ کو اٹھا نہیں سکا، مگر یسوع مسیح کا پاک خون گناہ کو اٹھا لیا۔ ان کی قربانی ہمارے لیے کافی ہے۔ یسوع مسیح گناہ کا حساب کتاب کر چکے ہیں۔ انہوں ایک دفعہ اپنی جان دے دیے اور آپ کے لیے اور میرے لیے گناہوں کے معافی کا راستہ نکال چکے ہیں۔ آج انہوں زندہ ہیں، کیونکہ اپنے وعدے کے مطابق انہوں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، یعنی کہ مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہوں گے اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملیں گی۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔